نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شب نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقاص علی خالد۔ یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور اس کا فضل ہے اور اس کی عنایات کی بارش برس رہی ہے، اور بے حد درود و سلام واقع دو جہاں کے لیے کہ جن کی خاطر اللہ رب العزت نے بزم ہستی سجائی ہے، وہ وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ ناظرین، ہم نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی ہے، اور ماشاءاللہ جس محبت کا ثبوت اس بار دیا پوری قوم نے، پوری امت مسلمہ نے، وہ ایک تاریخی منظر تھا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ جو واقعات ہیں اور جو اسلامی تہوار ہیں، اسلامی تہوار کو اسلامی انداز میں منایا جائے گا تو اس کے فوائد انسان کو حاصل ہوں گے، روحانی فضائل بھی ملیں گے، اور انسان کو جو فوائد ہیں وہ ہر طرح سے انسان کو ملتے ہیں، معاشی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، اور جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں، لیکن ان کو اچھے طریقے کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے اور ان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ حج ہوا، جس عقیدت و احترام کے ساتھ فرزندان اسلام وہاں پر پہنچے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں وہاں پر بلند ہوئی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہوئے، من کی باتیں اپنے مولا سے کی، اور انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیا۔ پھر قربانی ایک ایسا تہوار ہے، سنت ابراہیمی ہے، کہ جس کو جس عقیدت و محبت کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو انسان اپنے مولا کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ خون بڑا پسند ہے، اور وہ نہ خون دیکھتا ہے نہ گوشت دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ یہ آخری اسلامی سال کا مہینہ ذی الحج جا رہا ہے، اور آخری مہینہ بھی قربانی ہے، اور جو نیا مہینہ محرم الحرام کی آمد ہونے والی ہے اس میں بھی قربانی ہے۔ اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانی ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ علامہ صاحبزادہ محمد جعفر شمسی صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید علامہ صاحب آپ کو۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی ناظم منہاج القرآن علماء کونسل علامہ ڈاکٹر محمد میر آصف اکبر صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب۔ شمسی صاحب فرمائیے گا کہ عید الاضحیٰ ہوئی، قربانی ہوئی، اور جو ہم انوار سمیٹ سکتے تھے، برکات سمیٹ سکتے تھے، کیا وہ ہم نے سمیٹی ہیں، اور کہاں کمی ہے کہ ہم وہ سمیٹ نہیں پاتے، اور کہاں پہ وہ خاص نشانی ہے کہ ہم وہ حاصل کر لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا موضوع ہے، چونکہ عید گزری ہے، اور عید کے حوالے سے عید کے بعد لوگ جو ہیں اس کو بالکل قصہ ماضی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس کو کنٹینیوز رکھنے کے لیے، تاکہ ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ اس سے ہم نے اتنا بڑا یہ دن تھا جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ایام ہیں، تو اس میں سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نہ تو گوشت کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے اس بہائے ہوئے خون کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت کو، اس نے تقویٰ کیا حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے حصول کے اندر ہم کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ایک کال نوٹ کرتا کوٹ کروں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز کے اندر بھی کوئی بھی عمل کرے، اس کے اندر وہ جتنا مرضی خلوص پیدا کر لے، وہ اس کے اندر دکھاوا آ جائے گا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں تصنع نظر آئے گی، بناوٹ نظر آئے گی۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، اس کے اندر آپ جتنا مرضی خلوص پیدا کریں، جتنا مرضی خلوص پیدا کریں، وہ نظر نہیں آئے گا، صرف اس ذات کو نظر آئے گا جس کے لیے آپ اس کے اندر خلوص پیدا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے انسان کے دل کی کیفیت، انسان کی نیت۔ بالکل، یہ تو انسان کو خود ہی معلوم ہے، خود معلوم ہے، تھرڈ پرسن وہ نہیں جان سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، بندہ اور خدا جانتا ہے، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ صحیح، بالکل، وہ تو جانتا ہے۔ تو اگر تو ہم نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے،
تو یقیناً ہم اپنے مقصد کو پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے کوئی دیگر مقاصد تھے کہ میرے بچے ضد کر رہے تھے تو میں نے بچوں کی خوشی کے لیے لے آیا, یا میرا دکھاوا تھا, یا وہ بنیادی طور پر رزق حلالی اس کے اندر شامل نہیں تھا, تو پھر تو ہم اس مقصد کو حاصل نہ کر پائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی تھی تو پھر ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. پھر ہم نے گوشت کی تقسیم کا بھی پراپر طریقے سے عمل کیا ہے. پھر وہ جو کھال ہے جس کو جو لوگ سمجھتے کہ شاید یہ پارٹ آف قربانی نہیں ہے, اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں, وہ گھر کی نکرانی اٹھا کر لے جائے, وہ کسائی کرنے والا لے کر چلا جائے, نہیں, بلکہ اس کو اسی توجہ کے ساتھ اس کھال کو پراپر اس جگہ پر بھیجنا چاہیے جو اس کا مستحق ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بھی قربانی کا حصہ ہے. تو غربا کو اگر ہم نے تقسیم کیا ہے, اللہ کے راستے میں دیا ہے, اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام بھی یہ چل رہے ہیں, تو میں ان کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا تو حضور نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے گھر سے جا کر لے لو. آپ نے دستک دینے سے پہلے آپ کے گھر سے آواز آ رہی تھی, آپ اپنی بیوی سے الجھ رہے تھے, کسی بات پر تکرار کر رہے تھے کہ یہ تو نے دیے کے اندر جو تیل ہے یہ زیادہ ڈال دیا ہے, اتنا تیل کیوں ڈال دیا ہے. تو وہ گھبرا گئے کہ اس شخص نے مجھے کیا دینا ہے, علامہ صاحب اس شخص نے مجھے کیا دینا ہے جو اپنی بیوی سے جھگڑ رہا ہے کہ اس کے اندر تیل کا مسئلہ ہے تو یہ اس پہ جھگڑ رہے ہیں, تو مجھے کیا دیں گے. لیکن چونکہ حضور کا فرمان تھا تو انہوں نے دستک دے دی اور کہا کہ میں حاجت مند ہوں, مجھے کچھ دیجئے. تو آپ نے اتنا کچھ دے دیا, 3-4 تھیلیاں اشرفیوں کی دے دیں. تو وہ ہکا بکا ہو کے حضرت عثمان غنی کا چہرہ دیکھتا ہے, کبھی ان پیسوں کو دیکھتا ہے, تو آپ اس سے پوچھتے کیا یہ کم ہے جو دے دیا؟ کہا حضور یہ بات نہیں ہے, یہ جتنا آپ نے دیا ہے یہ تو نسلوں تک ختم نہیں ہوگا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ اتنے سے تیل پر جھگڑا کر رہے اور مجھے آپ نے اتنا دے دیا ہے. فرمایا وہ میرا نجی معاملہ ہے, یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں دیا. کیا بات ہے, اور خوبصورت بات ہے علامہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ قربانی جو ہم نے کی گر مقصد رضا الہی تھا تب ہم منزل تک پہنچ گئے, ہم نے مقصد حاصل کر لیا, اور مقصد پیش نظر کچھ اور چیزیں تھی تو ہم وہ مقصد حاصل نہ کر پائے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کرے. ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب فرمائی گا کہ قربانی ہوئی, اس سے جو فوائد ہیں عام انسان کو ہوئے, جو گوشت سے دور رہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کیا کریں, آپ ان پیسوں سے کسی غریب کی خدمت کر دیں, کسی غریب کے کام آئیں, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں, وہاں جو اتنا پیسہ آپ لگا رہے ہیں تو اس کی بیٹی کی شادی کروائیں گے تو یہ بہت بڑی قربانی ہوگی. یہ گوشت کیوں بانٹا جاتا ہے, خون کیوں بہایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع کے اوپر آج ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہم اظہار خیال کرنے کا موقع دیا جو ہم کر رہے ہیں. قربانی دین اسلام میں اللہ رب العزت نے 2 عیدیں ہمیں عطا کی, اور ایک دوسری جو بڑی عید ہے ہماری وہ عید قربان ہے. اور اس عید کے اوپر مسلمان اپنے خلوص, اپنی نیت اور اپنے مال کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں, اور اس کے اندر سب سے بڑا جو اہم ترین پہلو ہے وہ انسان کی نیت اور اس کا اخلاص ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا, اس سوال میں یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے ایک تو وہ عبادت ہے, قربانی اللہ رب العزت کی عبادت ہے, ہم عبادت کے طور پہ ذبح بھی کر دیتے ہیں, خون بھی بہا دیتے ہیں. اور دوسرا جو اس کے اثر ہے, جو اس کا فائدہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ عبادت تو اپنی جگہ, اس کا ثواب تو ہمیں مل رہا ہے. میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے کام آ جائیں, یہ کام نہ کریں. بالکل, دیکھیں نا, ایک طرف تو وہ عبادت بھی ہو گئی, اللہ کے حکم کی بجا آوری بھی ہو گئی, اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ اس کا عامت الناس کو فائدہ ہو رہا ہے, سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, معاشرے کے افراد کو فائدہ ہو رہا ہے. جیسے کہ ایک غریب ہے جس نے پورا سال گوشت نہیں کھایا, وہ گوشت کی بوٹی کے لیے ترس رہا تھا, آج اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور اس کو گوشت کی بوٹی مل رہی ہے. اور پھر اسی طرح وہ لوگ کہ جو کوئی محنت مزدوری اتنا بڑا کام نہیں کرتے, جن کو اجرت عام دنوں میں نہیں ملتی, مثلا چارے والا ہے, تو عام دنوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن قربانی کے دنوں کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. ہر ایک اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے, اپنے جانور کے لیے چارہ لا رہا ہوتا ہے, ہر ایک اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے چونکہ اسے چارہ چاہیے ہوتا ہے. اور اسی طرح کسائی, ہم معاشرے میں اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں,
پورا سال ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں وہ کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے۔ لیکن جب عید قربان آتی ہے تو ہم کسائی کے گھر کے گرد طواف کر رہے ہوتے، گرد چکر لگا رہے ہوتے، وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، جو کسائی نہیں ہوتے ان کی بھی قسم ان کی بھی ان کی آگے پیچھے بھی پھر خود ساختہ بن جاتے ہیں، میں بھی کسائی ہوں، گویا کہ اس کی کتنی اس وقت اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو معاشرے کے عام افراد ہیں جن کی عام دنوں میں اہمیت نہیں ہوتی، جن کے پاس مال نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی ہم قدر و منزلت عام دنوں میں ان کی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن قربانی کے دنوں کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سال کے باقی دنوں کے اندر ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان سے سلام دعا رکھنی چاہیے، ہمیں ان کے حال و احوال سے باخبر رہنا چاہیے، ہمیں ان کے دکھ اور تکلیف میں شرکت کرنی چاہیے۔ ہم آج جا رہے ہیں اپنی مقصد کے لیے، اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تو ایک کسائی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو تلاش کر رہے ہیں، اس سے اپنا تعارف بھی بنا رہے ہیں، لیکن عام دنوں کے اندر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر جو اخلاقیات ہیں، جو انسانی ہمدردی ہے، جو انسانی فلاح ہے، اس کا ایک بہت بڑا ہمیں درس ہے یہ قربانی کے اندر۔ اور پھر اسی کی طرح جہاں ہم غریب کو اپنا حصہ دے رہے ہوتے ہیں، جو تیسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں سنت یہ ہے کہ ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک حصہ آپ جو ہے اپنے عزیز و اقارب کو دے دیں اور ایک حصہ عامت الناس میں تقسیم کر دیں۔ وہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام دنوں میں ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، جو باقی تہوار ہوتے ہیں، شادی ہے، کوئی اور ہمارے اندر خوشی کے دن ہیں جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو عبادت کا دن ہے قربانی کا، ہم ان کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ آپ سارے کی ساری قربانی ان کو دے دو، چونکہ ایثار ہے، قربانی اصل میں ایثار ہے، دوسروں کے حقوق کا، دوسروں کی ضروریات کا، دوسروں کی خواہشات کا احترام کرنا۔ بالکل صحیح، اور خواہشات کا احترام بھی کیا جائے اور خواہشات کو پورا کیا جائے۔ جب مل کر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ معاشرہ معاشرتی طور پہ ترقی کرے گا۔ یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، شب نور اسلام فہمی سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے کہ جس عنوان کے تحت ہم حج کی بات بھی کر رہے ہیں اور قربانی کے جو معاشرتی فوائد ہمیں نصیب ہوتے ہیں، ملتے ہیں عام شخص کو، اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور وہ احباب جو کہتے ہیں کہ قربانی نہ کریں، یہ مال کسی اور کو دے دیں، وہ تو قربانی تو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اوروں کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن اس عمل کو کرنا تو انسان کے لیے لازم ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کو اللہ رب العزت جس کو عطا کیا ہے۔ علامہ صاحب فرمائے گا کہ حج ہو چکا ماشاءاللہ، جس عقیدت و احترام کے ساتھ فرزندان اسلام وہاں پہنچے، اور ایک لباس ہے، ایک صدا ہے، اور تیرے دربار پہ پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی منظر نظر آ رہا ہے۔ اور اب اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور سفر اس بارگاہ کی حاضری کا ہو چکا ہے کہ آپ فرمائے گا کہ اس بارگاہ کی حاضری کا شرف مل جانا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور اس بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جانا اور انسان کے لیے کتنا بڑا اس میں فائدہ ہے اور کتنے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وقاص صاحب، آپ نے ماشاءاللہ قربانی کی بات کی ہے، حج کی بات ہو رہی ہے، حضور کی بارگاہ کی حاضری۔ کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ کی حاضری کے لیے۔ تو یہ سارا ایک ہی مہینے کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایک تو علامہ صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اس کے اندر ایک میں بات صرف تبرکاً میرا بھی حصہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بڑا فلاسفر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام پھوٹے ان سے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام اس پہ بڑی اس کی حکمتیں بیان کر سکتے تھے، بلکہ حضور نے فرمایا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے کلمے عطا فرمائے ہیں کہ قیامت تک لوگ اس میں غوطہ زن ہوتے رہے، نئے سے نئی معانی اور مطالب نکلتے رہیں گے۔ لیکن حضور نے اس کا مختصر جواب دیا، حضور نے فرمایا یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بس وہ ہمیں اس کا فلسفہ سمجھ آئے نہ آئے،
ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی پہ گوشت ضرور تقسیم کریں, غریبوں کو بھی دیں, سب سے زیادہ ان کی عزت نفس کا خیال کریں. بڑے افسوس کی بات ہے جب آپ کے گھروں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں, کسی کی ماں کھڑی ہے, کسی کی بہن کھڑی ہے, کسی کا بھائی کھڑا ہے, اس کو لائن میں کھڑا کر کے آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں کہ گوشت مانگنے کے لیے آیا ہے. کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ گوشت لیں خود اور باہر نکلیں, لوگوں کے گھروں تک کو پہنچائیں. ہم دیکھیں, میں اپنے محلے کی بات کروں یا آپ اپنے کی بات کریں, لوگ خود دینے جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. جی ہوتا ہے, لیکن کم لوگ ہیں جو کھڑا کر دیتے ہیں ایسا کرتے کہ ان جو کم ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بالکل کم ہو جائیں. اور اب میں اگلے سوال کی طرف آپ کی عرض کرتا ہوں. میں نے اس پر بڑا غور کیا ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا نے حج کو انبیاء اور اولیاء کی نشانیوں کے طور پر اللہ نے اس کا مرکب جو ہے وہ حج بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے. صفا مروہ کی سعی ہے تو حضرت حاجرہ کی سنت ادا ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مقام ابراہیم ہے تو سیدنا ابراہیم نے صفا اور مطاف کے اندر طواف ہو رہا ہے تو وہ آپ کی سنت کو کر دیا ہے. اگر کوئی میدان عرفات میں ہے, جمرات کو اگر وہ رمی کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یادوں کو حج بنا کے اپنی عبادت قرار دے دیا اور عظیم ترین عبادت قرار دی. وقاص صاحب بڑی حیرت کی بات ہے, میں علامہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا, میری بات کو ذرا غور سے آپ فرمائیے گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ایک ایک نشانی کو فرض اور واجب قرار دے دیا تو رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو نہ واجب کیا نہ فرض کیا. بالکل یہ پوائنٹ بنتا ہے, یہ سوال بھی بنتا ہے کہ وہاں جو 3-4 دن آپ نے وہ جو مناسک ادا کرنے وہاں واجب نہیں ہے. وہ سارے نبیوں کی ایک ایک نشانی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, ایک ایک نشانی ہے کہ جس کو واجب رسول اللہ جو امام الانبیاء ہیں, جو ابراہیم کے بھی نبی ہیں, حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدیا وَكُلُّهُمْ عَلَىٰ قَدِمَيَّ حَتَّى ابراہیم خلیل اللہ. قیامت کے دن میں مقام محمود پر ہوں گا, میرا لواء الحمد جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اس جھنڈے کے سائے میں موجود ہوں گے. تو جو ابراہیم کے بھی نبی ہیں ان کی بارگاہ کی حاضری کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نہ فرض قرار دیا نہ واجب قرار دیا. عجیب و میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اس کے بڑے بڑے نکات علماء نے بیان کیے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث بھی ہے, جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں نہیں آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا, اس نے میرا دل دکھایا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن میں نے جو اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ کی حاضری کو اللہ فرض یا سنت قرار دے بھی دیتا تو پھر حضور کا امتیاز کیا ہے؟ وہ تو باقی نبیوں کی یادگاروں پہ جانا بھی فرض ہو گیا, واجب ہو گیا, اور حضور کا بھی واجب ہو گیا, فرض ہو گیا, تو کیا امتیاز رہا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے در حقیقت حضور کی بارگاہ کی حاضری کو اس لیے فرض اور سنت قرار نہیں دیا, واجب قرار نہیں دیا, چونکہ فرض اور واجب انسان مجبوری کے تحت بھی کرتا ہے. مجبوری کے تحت وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے. اور سمجھا جاتا ہے. کئی حاجیوں کو میں نے خود سنا ہے ایسے ہی میں گیا ہوں, انہوں نے کہا جی حاج فرض تھا میرے اوپر اور میں نہ کرتا, فرض ادا ہو گیا. جیلا صاحب آپ بھی گفتگو میں شامل ہو جائے تاکہ بات آپ کا نقطہ ایسا ہے کہ پروگرام کے اختتام تک چلے گا. جی جی. اور اس پاک بارگاہ کی حاضری کو اللہ رب العزت نے نہ فرض کی قرار دیا, نہ سنت ہے نہ واجب ہے. لیکن حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کے کعبے سے مراد کیا علامہ صاحب؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو میرے در پہ آتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو, اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے در پہ حاضر ہو جاؤ, میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, میرے روزہ رسول پہ آ جاؤ. گویا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا اس کو اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا سرٹیفکیٹ ملے گا. قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ کی یہ ترجمہ بنتا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے گا, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. اور پھر کس طرح مغفرت فرمائے گا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, کہ جب اللہ کا رسول تمہاری بخشش کی سفارش کرے گا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی, جب تک اس در سے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا بخشش اور مغفرت کا, تب تک تم لاکھ طواف کر لو کعبۃ اللہ کا, اللہ رب العزت تمہاری اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. چونکہ یہ جو حج ہے, یہ جو سارے مناسک ہیں, اس کے حقیقت میں عشق و مستی ہے. بے شک
یہ عشق اور جنونیت ہے. اگر ہم عقلی طور پہ اس کو دیکھیں تو دوسرے مذاہب جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایک دین کو مانتے ہیں، قرآن کی صورت میں ہمارے پاس الہامی کتاب ہے، رسول اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نبی ہیں، وہ لوگ مورتی ایک بت کی پوجا کرتے ہیں، نہ بولتا ہے، نہ کچھ دیتا ہے، نہ سنتا ہے. اب ہم آج دیکھیں تو حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، انہوں نے مناسک ادا کیے، ان کی ادائیں تھیں، آج ہم ان کو دہرا رہے ہیں. نہ آج وہاں پہ شیطان ہے، نہ ہمارے راستے میں وہ پیش ہو رہا ہے. عقل یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ادائیگی لازم ہے. ہاں جی، لیکن ادائیگی لازم ہے. نہ کریں گے تو پھر بات نہیں ہوگی، بالکل ہمارا حج نہیں ہوگا. ہمارا جو دین کا ایک رکن ہے اور بنیادی اور پلر ہے، ایک ستون ہے دین کا، ہم اس کو ادا نہیں کر سکیں گے. گویا کہ عشق و مستی ہے. اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ جو جس بندہ تنہا اکیلا میری وحدانیت کی بات کرتا رہا روئے زمین کے اوپر، آج دیکھو میں نے اس کی اداؤں کو کیسے زندہ رکھا ہے. گویا کہ جو میرا بندہ بن کے دنیا پہ زندگی گزارتا ہے، میں کبھی اس کو فراموش نہیں کرتا. اس کو فراموش کرنا تو دور کی بات، میں اس کی ایک ایک ادا کو بطور عبادت زندہ اور تابندہ رکھتا ہوں. بالکل صحیح. آج حج جو ہے یہی تو بات ہے. بالکل ٹھیک. جی میں اس میں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس لیے فرض قرار نہ دیا کہ یہاں حضور کی بارگاہ میں آ کر کوئی یہ کہے کہ میں مجبور ہو کر آیا ہوں، میرے اوپر فرض تھا. اگر اس نے یہ لفظ کہہ دیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. وہاں تو ذرا پر بھی جو بیت اللہ کے گستاخی کا شائبہ بھی بیت اللہ الحرام کے اندر جی فرض نبھانے جاتے ہو. مدینۃ الرسول میں آپ تقاضۂ محبت ادا کرنے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، وہاں کوئی مجبوری نہیں. لیکن اجر کے دیکھیے، اجر کا فرق کتنا ہے. ادھر مکے کے اندر آپ نے حج کیا، اگر آپ کا قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پچھلے گناہ معاف، آگے سے پھر تمہارا میٹر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، زیرو سے شروع ہو گیا. لیکن حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو حضور فرماتے ہیں اب تم میری بارگاہ میں محبت سے آ گیا ہے، اگلے پچھلے کی بات ہی نہیں رہے گی، اب تیرا میٹر بند ہو گیا. من زار قبری وجبت لہ شفاعت. اب میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں نے تیری شفاعت کرنی ہے. تو حضور نے تو کبھی نفل نہیں چھوڑے، مستحب نہیں چھوڑے، حضور واجب کہاں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا بڑا اجر جو ہے، انسان جو امتی محبت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہاں کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، وہاں محبتوں کے سودے کرنے جاتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری جو ہے، جیسے آپ نے ابھی اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پڑھا کہ حاجی او آؤ شہنشاہ، بلکہ ایک پنجابی کا شاعر ہے، بڑی خوبصورت بات کہی ہے. اس نے کہا کہ کعبے دا نظارہ ایک پاسے، روزے دا دوارہ ایک پاسے، ایتھے درد سنائے جاندے نے، اوتھے درد ونڈائے جاندے نے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور درد ایسے بانٹے جاتے ہیں ناظرین کہ جو گناہگار اس بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آقا کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو عاشق تو اس کے اشک رکتے ہی نہیں ہیں. وہ بات کیا کرے، وہ اپنا حال دل بیان کیا کرے، وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. فریاد کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ان کو خبر ہے. اب ہم خود بے خبری کی زندگی بسر کریں تو یہ ہمارا قصور ہے. اور سب سے بڑی بات یہی، جیسے علماء کرام فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی محبت انسان کے سینے میں ہے ناظرین، تو بالکل سب کچھ درست ہے اور سب صحیح سمت میں جا رہا ہے. وہ محبت سینے میں نہیں تو فرض ادا کرتے رہیں، آپ ٹکرے مارتے رہیں، دوڑتے رہیں، اور پھر وہ جو انداز محبت ہے جب تک وہ ادا نہ کیا جائے گا تو انسان پہ وہ کرم کی بارش اور جو رحمتوں کی برسات ہے وہ اس انداز میں نہیں ہو سکتی. علامہ صاحب فرمائے گا کہ جو اس بارگاہ کی حاضری کی آداب ہیں، میں تو چاہوں گا انشاءاللہ اس حوالے سے پورا ایک پروگرام کیا جائے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے جو آداب کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے. لیکن مختصر سی بات اس پہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے.
خوش آمدید ناظرین، شب نور آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام فہمی سیگمنٹ ہے، اور آج ہماری گفتگو اس انداز میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جو عید الاضحیٰ ہم نے منائی، جو قربانی ہم نے کی، اور اب جو حجاج آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور جس انداز میں ان کو جانا چاہیے وہ انداز کون سا ہونا چاہیے۔ گر علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ فرض ہوتا، واجب ہوتا، سنت ہوتا تو ہر کوئی ادا کر کے گھر واپس آ جاتا۔ یہ تو محبتوں کی بات ہے، یہ تو پیار کے سودے ہیں، جو ان پیار کے سودوں میں اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو یقیناً پھر ان کو رنگ لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ رنگنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو آقا کی محبت میں اس طرح ہم سرشار ہو جائیں، اس مستی میں آ جائیں کہ وہ آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ دیکھیے ناظرین، ہم پہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اس سے بڑا تو کرم ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر آج کچھ ایسے لوگ ہیں کہ آقا کی محبت سے دوری کی بات ہوتی ہے، ان کی دہلیز، ان کی بارگاہ سے دوری کی بات کرنے والے خود دور ہو جائیں گے۔ ایک امتی کو اپنے آقا کے ساتھ تعلق استوار کرنا چاہیے۔ وہاں علامہ صاحب بتائیے گا کہ حاضری کے اپنے اپنے انداز ہیں، جو اشاق پہنچتے ہیں، کچھ بات نہیں کر سکتے، کچھ اشک بہاتے رہتے ہیں، کچھ نعت سناتے رہتے ہیں، تو کن تقاضوں کو ہم نے سامنے رکھنا چاہیے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو ایک نعت کے شعر کے اندر وہ ادب بتایا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور کسی اور شاعر کا بھی کلام ہے کہ اے پائے نظر ذرا ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، یہاں سر کے بل چلنا بھی بے ادبی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ میں میرے ایک شیخ طریقت تھے، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو ڈائریکٹ نہ جاؤ، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھنے کے بعد کوئی صدقہ کر دو کچھ، کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی خطا نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کوشش کرے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دے، اور پھر بقی شریف میں جائے، وہاں سے یہ ساری سفارشیں اکٹھی کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، جب اتنے لوگوں کا سایہ اور اتنے لوگوں کی سفارش سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی بارگاہ سے حاضری دے کے تو باوضو ہو کر جائے۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے اشک بولتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ ایک شعر ہے کہ کہاں ہے درخت روضہ اقدس کے سامنے، قدسی ہو جیسے عرش مولا کے سامنے۔ امتی کا ایک طریقہ ہے کہ وہ بس دست بستہ کھڑا ہو جائے اور دل کی زبان سے بولے اور اس کی آنکھوں کی اشک بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کیا شعر ہے کہ میں کیا یہ مانگوں نہ وہ مانگوں، جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ خود جانتا ہے، میری ضرورتوں سے واقف وہ زیادہ ہے، تو اس لیے وہاں کچھ التجا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در مل گیا، باقی اس سے بڑی کیا چیز مانگتا ہے وہ، اس سے بڑی کیا چیز چاہتا ہے جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو ادب یہ ہے، میں تو ایک ہمارے دوست ہے، ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے حضور کی بارگاہ، وہ کہتے ہیں میرے ہوٹل کے اندر جس طرف کھڑکی کھولتی تھی ویو تھا حضور کے روضہ اقدس کا، تو میں وضو کیے بغیر وہ کھڑکی نہیں کھولتا تھا کہ میری نظر بھی پڑے تو میرا وضو ہونا چاہیے کہ میں حضور کے روضہ اقدس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ عشق جو ہے نا طریقے خود بتا دیتا ہے، یہ محبت کے اپنے اپنے قرینے ہیں، یہ سیکھنے سے نہیں آتے، یہ جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے، جتنا پیار ہوتا ہے۔ اب سیکھنے سے وہ بات میرے ذہن میں آئی اقبال کی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب۔ یہ محبت ہے جو آداب سکھاتی ہے، یہ قرینے محبت کے ہیں۔ تو اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اتنا ہی اس کا ادب کا قرینہ بہترین ہوگا۔ یہ دیکھیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ کے امام تھے بہت بڑے، اور امام مالک اپنی پوری زندگی میں کبھی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جوتے پہن کے نہیں چلے، ہمیشہ پیروں ننگے اور گلی کے درمیان میں نہیں چلے، ہاں گلی کے درمیان سے نہیں چلتے تھے کہ کہیں میرا قدم ایسی خاک پہ نہ لگ جائے جس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے۔ یہ فقہ کے امام تھے، اور آج آدھا عالم عرب جو ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقہ کو ان کا فالور ہے فقہ میں، تو ان کا یہ طریق تھا، یہ آداب تھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضری کے۔ اور آقا دو جہاں صلاۃ و تسلیم نے خود اپنی حدیث مبارکہ جو ہے بڑی مشہور، اس میں فرما دیا منظارہ قبری
وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس کے اوپر شفاعت واجب ہوگی۔ جب حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کہ صرف زیارت کر لی، جس نے قریب سے آ کے دیکھ لیا میرے روزے کو، تو اس کے اوپر شفاعت واجب ہوگی۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا؟ اور پھر قرآن مجید میں پوری اللہ رب العزت نے آیا مبارکہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل فرما دی کہ جبرائیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب اور احترام کرتے تھے جب وحی لے کے آتے تھے، کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے جاتے ہوئے کوئی بے ادبی مجھ سے نہ ہو جائے۔ وہ جو سردار الملائکہ تھے، جو نوری مخلوق کے سردار تھے، وہ بھی پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے، بڑی احتیاط برتتے نفس گم کردمی آئے جنید و باجزید جا، سانس بھی اونچا نہیں لیتے، سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ جنید و باجزید بستامی جیسے یہ سردار الملائکہ کا ایسی جگہ ہے، کیا بات، سانس بھی اونچا نہیں لینا کہیں حضور کی بارگاہ کی بیعت بھی نہ ہو۔ نفس گم کردمی آیت جنید و باجزید جا، کیا بات۔ تو یہی چیز ہے کہ وہ جو سردار الملائکہ، جو نوری مخلوق کا سردار تھا، ان کا یہ عالم ہے کہ اتنی احتیاط برتتے تھے، ادب بے رسول کا یہ تقاضا تھا۔ اب امتی کے لیے ظاہر ہے، جب ہم اپنے آئمہ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں، تو خود بخود ہمیں وہاں سے تعلیمات ملتی ہیں، ہمیں سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، جیسے ابھی قاری صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں حضرت صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ وہاں پہ پتہ ہے، ہمیں اس چیز کا علم اور یقین ہونا چاہیے کہ جس بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں وہ ہمارے حال و حوال سے باخبر ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ بارگاہ جانتی ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، ہمارے اعمال کیسے، ہم کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں اس کے در کے اوپر۔ وہ در والے ہم سے زیادہ بہتر علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیے بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، انسان کے گناہ وہاں پہ دھلتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی عظمت تو بیت اللہ سے کہیں زیادہ ہے، تو وہاں کا طواف کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ اتنی مقدس بارگاہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف گناہگار کرتے ہیں اور حضور کے روزے کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ کیا بات، دیوانگی ہے اس میں، دیوانگی ہے، جو طواف ہے دیوانگی ہے، اس میں ادب اور احترام ہے، ادب اور احترام کی انتہا ہے روزہ رسول کی حاضر، قدسی جو ہے ان کی بارگاہ کی حاضر۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم پورا ایک پروگرام کریں گے۔ اب آج کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین کے لیے آپ پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام کیا ہونا ہے جی، بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر پیدا کر لیں۔ دنیا و مافیا، کائنات کی ہر کامیابی اسی کے اندر ہے کہ اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہوگی تو ماں باپ کا بھی احترام کریں گے، حضور کی محبت ہوگی تو انسانیت کا اور آدمیت کا احترام بھی کریں گے، جانوروں کا بھی احترام کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے خوف خدا اور محبت رسول دل میں پیدا کریں، کائنات ساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جی علامہ صاحب، دیکھیے ہر انسان کے اندر کچھ خواہشات ہیں، کچھ چاہتے ہیں، کچھ تمنا ہیں، اور انسان خواہشات، چاہتوں اور تمناؤں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح وہ اپنے اندر خواہشات اور چاہتے رکھتا ہے، اسی طرح ایک عام فرد معاشرہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ آج وہ عید کے موقع کے اوپر جب وہ غرباء کو یاد رکھتا ہے، مساکین کو اور غرباء کو جب وہ یاد رکھتا ہے، ان تک گوشت پہنچاتا ہے، اس طرح ان کی پوری سال میں باقی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی تمنائیں اور چاہتے ہوتی ہیں۔ بحیثیت انسان اسے یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تبھی سرخرو ہوگا کہ جب ان کی خواہشات کا وہ احترام کرے، ان کی ضروریات کا احترام کرے اور سال بھر ان کو یاد رکھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، جب وہاں سے روزہ رسول جاتے ہیں تو ادب اور احترام اور اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں سے جائے یا وہاں سے جائے، ادب احترام تو ایک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، لے کر جائے، کچھ لوگوں کے لیے یہ پیغام یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج یا عمرہ صرف بیت اللہ کے طواف کا نام ہے۔ ان کے لیے یہ پیغام، یہ میسج ہمارا یہ ہے، آخری ہم دیں گے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ خالی طواف اور حج یہی ہے۔ بعض لوگ ہیں ایسے کہ جو جاتے ہیں صرف طواف کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور طواف کا اور باقی اس کے رکن ہیں اس کو ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو جب تک روزہ رسول پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نص سے ثابت ہے۔ اس کا انکار اگر کوئی کرے گا وہاں پہ نہیں جائے گا اور یہاں سے واپس آ جائے ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں جی ہیں، اور فخر
فخر سے کہتے ہیں. ہاں فخر سے کہتے ہیں, اور بڑا طبقہ ایک ایسا معاشرے میں موجود ہے. تو کہیں کوئی ایسا ہمارا مسلمان جو حضور کا امتی ہے کہیں ایسے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے, کہیں اپنا عقیدہ اپنی نسبت رسول برباد نہ کر بیٹھے. ہمارا اس کو یہی پیغام ہے کہ اس کا کبھی عمرہ ادا نہیں ہوگا, اس کا حج کبھی ادا نہیں ہوگا, اس کو کبھی مغفرت اور بخشش وہ نہیں ملے گی جس کا اللہ رب العزت اس سے وعدہ کرتا ہے. قرآن میں جب اللہ رب العزت نے واضح بغیر کسی ذو معنی الفاظ کے, بڑے صاف واضح الفاظ کے اندر یہ فرما دیا کہ جب تک روضہ رسول کے اوپر نہیں جاؤ گے تب تک تمہاری مغفرت. بلکہ حج کے اندر تو علامہ صاحب شک ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن حضور کی بارگاہ کی حاضری میں شک کی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل اس سے بڑی کیا بات ہے. علامہ محمد جعفر شمسی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. علامہ ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی رونق لگائی, اور بڑا ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے کہ سب اس موضوع کے رنگ میں ماشاءاللہ ہم رنگ چکے ہیں. اور ناظرین, یہی پیغام جو ہمارے علماء نے, ہمارے مہمانوں نے دیا کہ آپ اس گھر کا طواف کریں, جو مناسک ہیں وہ ادا کر دیے, پھر واپس اپنے گھر آ گئے. تو یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا ایک امتی ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے کہ جن کے طفیل سب کچھ ملا اور جن کی خاطر سب کچھ بنا, ان سے دور ہوں گے تو یقیناً پھر ہم معاشرے میں ہی مجبور ہو جائیں گے. اور دور تو ایسا ہے, حضرت اقبال نے کہا تھا, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آپ اس سازش سے بچیں کہ دلوں سے روح محمد نکالنے کی یہ جو سازش ہو رہی ہے, اس سازش کا شکار مت ہوں, اس کو آپ اس سے دور ہو جائیں, روح محمد کو سینوں میں بسا لیں. تو اسی میں سب کچھ ہے, یہ جہان بھی اچھا ہے, پھر سارے جہان اچھے ہیں. اور عام سی بات ہے, ایک امتی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جا کے حاضری دے کے واپس نہ آئے, پھر وہ کیسا امتی ہے. اور ناظرین, میں تو اس موقع پر پروگرام کے اختتام پر یہی بات کروں گا, کیونکہ اس کیفیت میں میں خود ہوں, سب احباب ہیں, آپ ناظرین بھی ہیں, کہ اس پاک بارگاہ کی حاضری اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. وہاں جو حاضری ہے اس کے پھر کیا کہنے, ہر کوئی خواہش کرتا ہے, اللہ رب العزت سب کی خواہش پوری کرے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر, اور مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے میں حسن, اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. ملتے ہیں بریک کے بعد آپ گوشہ نعت میں انشاءاللہ ابوبکر سلطانی صاحب ہوں گے, نعت کی بزم سجے گی. دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو. پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشہ نعت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. وقفے سے پہلے آپ لوگ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے اسلام فہمی صاحبزادہ وقاص علی خالد کے ساتھ, اور حج پر اسپیشل گفتگو یقیناً آپ لوگ ہمارے علماء کرام کے سن رہے تھے. اور اب سیگمنٹ ہے گوشہ نعت, اور انشاءاللہ آج کے ہمارے خوبصورت ثنا خان جو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہر پیر کی رات کو ہمارے اس پروگرام شب نور اور سیگمنٹ گوشہ نعت میں عز وطن پاکستان کے معروف ثنا خان, ممتاز و محترم ثنا خان, نوجوان ثنا خان, جو انتہائی خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان میں آپ لوگوں کا تعارف کرواتا چلوں, پھر انشاءاللہ مزید اپنے آج کے اس پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے. سب سے پہلے ہمارے اس سیگمنٹ گوشہ نعت کا حصہ ہیں آپ سے ہماری گفتگو بھی رہتی ہے, اور یقیناً تمام دیکھنے اور سننے والوں کی اور حضور کے تمام غلاموں کی جو خاص طور پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے اعتبار سے شوق رکھتے ہیں, ان کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں. حاجی احمد منہاج صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब के साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम में ख़ास दावत पे आप तशरीफ़ लाए हैं और यकीनन आप इनकी ज़ियारत करते हैं। पहले भी हमारे माह रमज़ान के ट्रांसमिशन में ये तशरीफ़ लाते रहते हैं। नौजवान सना खान हैं, खारियाँ से ये तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान सना खान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम की नात के सदक़े में आपको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है और हुज़ूर की नात ही आपका हवाला और आपकी पहचान है। नौजवान हैं, खूबसूरत अंदाज़ के साथ अपना कलाम आप पेश करते हैं। मोहम्मद जुनैद शहज़ाद बगदादी आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। इंशाअल्लाह आपसे भी कलाम सुनेंगे। और एक और हमारे मेहमान हैं और ये नन्ना सना खान है, लेकिन बहुत खूबसूरत इसकी भी आवाज़ है और ये भी अपने जो है वो अपना कलाम आका करीम की बारगाह में इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ के साथ पेश करते हैं। मोहम्मद नौमान नज़ीर जहलम से ये तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और एक दुआ है मालिक कायनात से कि मालिक कायनात जो इस साल नहीं जा सके, जिनके जो है वो असबाब नहीं बन सके हैं, मालिक मौला आइंदा साल जो है वो तमाम देखने और सुनने वालों को, हम सब को हज की सआदत अता फरमाए। मैं चाहूँगा जुनैद शहज़ाद बगदादी साहब से गुजारिश करूँगा आप आगाज़ कीजिए हमदिया कलाम से, ताकि तमाम देखने और सुनने वाले हमारे साथ इस हमदिया कलाम में शामिल हो जाएँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी, मकबूल होगी। मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात
کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت شکریہ جناب جنید شہزاد بغدادی صاحب. حمدیہ کلام سے ہمارے سیگمنٹ گوش کائنات کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. خوبصورت کلام اور یقیناً خوبصورت لکھا گیا کلام ہمارے محترم الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک پروگرام جو آپ لوگوں نے دیکھا یقیناً بہت سے دوست احباب کی فون کالز بہت سے میسیجز اس پروگرام کے ذریعے بھی ہمیں پہنچے اور صبیح رحمانی صاحب کو خاص طور پر دعوت دی تھی اسی کلام کے لیے کیونکہ یہ محمود صاحب ہمارے چیئرمین ہیں اور طاہر صاحب ان کو یہ کلام بہت پسند ہے اور یقیناً صبیح رحمانی صاحب نے اس کلام کی جو ترجمانی کی ہے آپ نے اپنے لفظوں میں وہ بالکل ایک ایک لفظ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. جو کعبے کی رونق کعبے کا منظر یہ پورا جو کلام ہے کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معتب ہیں کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے جیسے جیسے آپ جو ہے وہ حرم پاک میں داخل ہوتے چلے جائیں گے یہ کلام جب ذہن میں ہوتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ وہ حقیقت چیزیں پھر دیکھ بھی لیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو حرم کے جلوے دیکھنا نصیب فرما دے. مدینہ پاک کی بادب حاضری ہم سب کو عطا فرما دے. حاجی احمد منہاج صاحب کی طرف آؤں گا اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جب میں پہلے کلام حمدیہ کلام ہو نعت رسول مقبول ہو اس کے بعد حاجی صاحب کی طرف آتا ہوں تو کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے بیان نہیں کر سکتا ہے. تو میں اس وقت یقیناً آپ کی کیفیت بھی سمجھتا ہوں. حاجی احمد منہاج صاحب بسم اللہ جی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. میرے مولا تیری درگاہ بھی صدا کرنی ہے واہ ایک گناہ گار نے بخشش کی دعا کرنی ہے. میری روح میرے سامن طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے سونے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے سونے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے اور ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو تیری جستجو نہیں کرتے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ ابو بکر بھائی آپ کی محبتیں شامل حال رہتی ہیں اور جس محبت کے ساتھ آپ نے اس موضوع کو چھیڑا جی. ابھی جو آپ گفتگو فرما رہے تھے صبیح رحمانی صاحب کی جی جی میری ان سے بات ہوئی ابھی جب یہ پروگرام پہ آئے تھے جی جی تو میں نے پوچھا شاہ جی یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو کلام لکھا تو پھر جو آپ کا یہ پڑھنے کا انداز ہے یہ صرف آپ پہ ہی سوٹ کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو مجھے کہنے لگے منہاج بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے کلام لکھا تو پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ منظر کیسے ہوں گے مگر جب میں نے وہاں پر دیکھا جا کے اور جو جو دیکھا وہ میں نے لکھ دیا خود قلم بند کیا خود قلم بند کیا اور ایک ایک جگہ پہ جب میں نے جو جو دیکھا مقام ملتزم پہ حجر اسود کے پاس حتیم کے پاس مزاب رحمت کے پاس جہاں جہاں بھی میں نے جو جو دیکھا وہ میں نے لکھ دیا. کیا بات. اور یہ ہمیں اپنے ماضی سے جوڑنے والا جو نا رشتہ ہے جی بالکل اللہ کے قریب کرنے والا رشتہ ہے. اور جب میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں لکھتا ہوں تو میں اسی حرم میں ہی موجود ہوتا ہوں. میری وجدان کی ایسی یہ ہوتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور ابھی جو یہ جنید بھائی پڑھ رہے تھے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ موسم ہے ہم تو اداس ہیں. اللہ اکبر. خدا قسم ہم اداس ہیں. جن کی لو لگی ہے وہ اداس ہیں کیونکہ ہر وقت
हर लम्हे उधर से यही आवाज़ आ रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो मैं ये सोच रहा हूँ अबू बकर भाई कि हम कहाँ कब कहेंगे, हम ये तलबिया कब पढ़ेंगे जाके कि काश हमें भी ये बुलावा आ जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द यकीनन हमारी दुआएं जो है वो कबूल होंगी। और ये मोहब्बत वालों की महफिल है, आप जानते हैं ये मोहब्बत के साथ ही कोहिनूर टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे हर पीर की रात को ये बज़्म सजती है। अभी एक छोटा सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आप लोगों से हम मुलाकात करते हैं। खूबसूरत सना खान हमारे साथ हैं, हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाते सरवर से दिल मेरा मसरूर है, ये शबे नूर है, ये शबे नूर है। नाते सरवर से दिल मेरा मसरूर है, ये शबे नूर है, ये शबे नूर है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम शब नूर सेगमेंट गोशायरात आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ हाजी अहमद मिनहाज साहब, जुनैद शहजाद बगदादी साहब और मोहम्मद नोमान नज़ीर हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं। एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। नोमान नज़ीर जेरम से हमारे मेहमान हैं और ये खूबसूरत पढ़ते हैं और इनसे हम गुजारिश करेंगे आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाह। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम सांस बाद में पहले नबी का नाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद में मैं रखता हूँ अपनी ठोकर पर, बस उस गली के फकीरों में, बस उस गली के फकीरों में मेरा नाम आए, के सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। मेरी हयात के लम्हे बसर हों ऐसे ज़िया, मेरी हयात के लम्हे बसर हों ऐसे ज़िया, कभी दुरूद लबों पर, कभी दुरूद लबों पर, कभी सलाम आए, के सांस बाद में पहले नबी का नाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद में
وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ نعمان نذیر نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شہزادے کو سلامت رکھے، ان کے والدین جو ہیں وہ سلامت رہیں، وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مالک کائنات ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے۔ نعت رسول مقبول کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اور ایک خوبصورت کلام مزید ہم جنید شہزاد بغدادی صاحب سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا جنید صاحب سناتے ہیں ہمیں، تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تسلسل جو ہے وہ محبتوں کا اس طرح چلتا رہے۔ آپ بسم اللہ کیجیے۔ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، کرم اتنا فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، میں اتنی
نظر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت کلام جناب جنید شہزاد بغدادی صاحب پیش کر رہے تھے، اور جیسے ابھی وقفے سے پہلے حاجی صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور حاجی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کب جو ہے وہ بلاوا آئے گا، تو انشاءاللہ یقیناً امید بھی ہے اور بہت جلد بلاوا آئے گا، اور امیدیں یقیناً ہمارے دلوں میں اجاگر ہیں، زندہ ہیں، سرکار کی محبت بھی زندہ ہے، اور وہاں کی جو تڑپ ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ اور جیسے پہلے حمدیہ کلام سے آغاز کیا تھا جنید بغدادی صاحب نے، اب جو کلام پڑھا ہے آپ نے وہ نسبت کیونکہ مدینہ منورہ سے رکھتا ہے، مدینہ پاک سے نسبت ہے، اور انشاءاللہ جس طرح یہاں پر مل بیٹھ کر اس کلام کو سن رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی اس کلام کو سنیں گے انشاءاللہ، اور سنتے ہیں یقیناً جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، مدینہ پاک کے ان فضاؤں میں، تو جب وہاں پر کیونکہ دل ہی دل میں حاجی صاحب وہاں پہ تو من ہی من میں نا، وجہ سے کہتے ہیں کہ کلام گنگنائے جاتے ہیں، وہاں پر بولنے کی اجازت تو نہیں ہے، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، انسان وہاں چلا جاتا ہے، یہی بہت بڑا ایک ادب کا تقاضا ہے، تو بڑی چیزیں وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں۔ کیا خیال ہے صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ابوبکر بھائی کہ وہاں پہ ادب ہی پہلی بات ہے، وہاں پہ ادب کے ساتھ وہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاؤں کے بل چلنا بھی جو نا وہاں پر بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے نا تو مجھے اعلیٰ حضرت کے وہ شعر ضرور یاد آتے ہیں کہ حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اور کعبے کی آنکھوں سے روزہ دیکھنا اس کی تو کیا بات ہے۔ بس میرا تو جی چاہ رہا ہے اس وقت یہ کیفیت بنا دی جنید بھائی نے کہ آفاق کے زینے کی طرف کر دینا، بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا، جب ڈوبنے والی ہو میری نبض حیات رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا۔ کیا کہ جی اب تو کہتا ہوں کہ مدینے میں مجھے آنے دو، اب تو کہتا ہوں کہ مدینے میں مجھے آنے دو، پھر کہوں گا کہ اب آیا ہوں تو مر جانے دو، اور بے نیازی سے کاش وہ دے دے یہ جواب، بے نیازی سے کاش وہ دے دے یہ جواب کہ میرے در پہ کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو۔ سبحان اللہ۔ اب تو کیفیت ایسی ہی ہے ابوبکر بھائی۔ یقیناً جی بہت خوبصورت کیفیت ہے اس وقت، اور ہم اس کیفیت کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ برقرار رہے۔ ابھی ایک کمرشل بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے ہم واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام شب نور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سیگمنٹ گوشہ نعت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے، نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام شب نور سیگمنٹ گوشہ نعت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ محبتوں کا سفر جاری ہے۔ خوبصورت ثنا خان جنید شہزاد بغدادی صاحب اور نوجوان ثنا خان ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں اپنا کلام، اور ان کے ساتھ ننھے ثنا خان ہیں نعمان نذیر، یہ بھی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور ہماری دعا ہے ان کے ساتھ کہ مالک کائنات ان کو مزید جو ہے وہ آقا کریم کی نعت کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک کلام ہم ان سے سنتے ہیں خوبصورت، گزارش کریں گے نعمان نذیر سے آپ کلام پیش کیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید آگے چلیں گے۔ بسم اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کیونکہ رابطہ ہے گران سے، کچھ
دین و دنیا میں آبرو پائی، دین و دنیا میں آبرو پائی، ان کے دربار آنے جانے سے، ان کے دربار آنے جانے سے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، اور جن کے نانا نبی علی بابا، اور جن کے نانا نبی علی بابا، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کیونکہ رابطہ ہے صحیح گھرانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے۔ بہت خوبصورت نعمان نذیر نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلی کے تاجدار۔ آپ لکھتے ہیں کہ پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ انہی جو ہے وہ گھرانوں کا فیض ہے، یہ وہی محبتوں کا فیض جو یقیناً آج کل کے نوجوانوں میں، آج کل کے ہمارے بچوں میں جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بہت خوبصورت کلام نعمان نذیر نے پڑھا ہے، اور میرے نزدیک حاجی صاحب کچھ چیزیں ایک دو ہیں جو ابھی کمی ہے، لیکن بہت خوبصورت نبھایا ہے کلام کو، اور دعا ہے کہ مالک کائنات جو ہے وہ مزید اس کو کامیاب۔ میں اس کے والد صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو اچھے استاد کی تھوڑی سی ٹریننگ دے، بچے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ماشاءاللہ بچہ بہت خوبصورت پڑھتا ہے، چیز اچھی ہے، یہ مالک کی طرف سے خاص عطا ہے، یہ خاص عطا لیکن ہے۔ اب آگے اس کو نبھانا ہے تو وہ تھوڑی سی پالش ہوتی ہے نا، استاد پالش کرتا ہے نا پھر وہ آگے اور نکھرتا ہے ماشاءاللہ سے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آخر میں سنیں گے جنید بغدادی صاحب سے یقیناً، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ موضوع کی مناسبت سے حاجی صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ان کی آنکھیں بتاتی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ کچھ کہہ دیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم جنید صاحب کی طرف جب آئیں گے آخر میں تو انشاءاللہ ابوبکر بھائی آپ تو واقعی ماشاءاللہ چہرہ شناس ہو گئے ہوئے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی بچہ جو پڑھ رہا تھا نا کہ میں کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، میرا رابطہ ہے سخی گھرانے سے، اور یہاں پر مجھے نا ساگر صدیقی کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ میں کیونکہ میری بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی، میں وہ شعر ضرور پڑھنا چاہتا ہوں کہ سلطان انبیاء کی جو ثنا کرتے ہیں، سلطان انبیاء کی جو ثنا کرتے ہیں، سانس کا قرض ہے مجھ پر جو ادا کرتے ہیں، اور ردائیں اوڑھ کر جب بیٹیاں سروں پہ چلتی ہیں، ردائیں اوڑھ کر جب بیٹیاں سروں پہ چلتی ہیں، اے فاطمہ زہرا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اے فاطمہ زہرا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ رابطہ ہے میرا سخی گھرانے سے، ایسا لجپال گھرانہ کہ 3 دن کے بھوکے بھی ہوں، روزے بھی رکھے ہوں، تو اگر در پہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو وہ افطاری کا سامان اٹھا کے اس کو دے دیتے، پھر بھی دے دیا۔ کیا بات، تو ایسا سخی گھرانہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ میرے آقا کی آل کوئی شرف حاصل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حاجی صاحب، بہت خوبصورت، یقیناً آپ نے یہ چیز کہی ہے، اور یہ آپ نے ایک موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے جو
نہ تب ختم ہو سکا تھا، یہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، یہ ختم ہونے والا ہے، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. کیونکہ یہ بچے نے وہ کہتے ہیں نا ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا، یہ بچے نے ایسا ایک موضوع چھیڑ دیا نا کہ میں یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سکا. بالکل ایسے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی. تو دیکھیں یہ گھرانہ تو ایسے گھرانہ نا. بالکل حاجی صاحب، انشاءاللہ دوران گفتگو کلام سنتے ہوئے ہمیں بالکل بھی وقت کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پروگرام کا وقت کس وقت جو ہے وقت اختتام کے جانے پہنچا ہے. ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جو روحانیت ہے اس کے منصب کو برقرار رکھ سکیں. پیر کی رات کو یہ خوبصورت پروگرام آپ لوگ جو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. آخر میں جنید بغدادی صاحب بہت خوبصورت کلام ایک شامل کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ بالکل جیسے آپ نے پہلے کلام پروگرام میں پڑھا ہے ویسے ہی کیفیت کے ساتھ خوبصورت کلام آپ شامل کیجئے. اور میری طرف سے حاجی منہاج صاحب، نعمان نذیر، جنید بغدادی صاحب کھاریاں سے آپ خاص جو ہے وہ تشریف لائے. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں کلام شامل کیجئے، اسی کے ساتھ اجازت طلب انشاءاللہ ناظرین سے کریں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم، ہاں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، ورفعنا
ورفعنا لگا ذکرک کا تصور لے کر نظر ہم گنبد حضرا پہ جمائے ہوئے ہیں نظر ہم گنبد حضرا پہ جمائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور پیر صاحب اس کلام کا مقطع لکھتے ہیں کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے